ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان اضطراب کی وادیوں سے گزر رہا ہے، تکلیفوں کے حال ہر ایک کو بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چاہتا ہے کسی نہ کسی صورت میں وہ تکالیف کی وادیوں سے نکلے اور اس کی پریشانیوں کا کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ علاج ہو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے وہ چیز مارکیٹ میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جب پریشان حالوں کی تعداد بڑھی تو ڈپلیکیٹ باباؤں کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ نتیجتاً ہر گلی میں مختلف قسم کے بابا ملیں گے جو سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ پاتے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ روحانی امراض کے ماہر بن کر علاج کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے اپنی آبرو گنوا بیٹھتے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹا بیٹھتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کیا کریں، پریشانیوں کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم یہاں چلے گئے اور اب پریشانی ختم ہونے کی بجائے پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایک بڑی پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، شاید کہ اس سے آپ سمجھ سکیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گھر شادی کا فنکشن تھا، انہوں نے ایک ٹیلر کو گھر کے اندر رکھا اور ٹیلر سے انہوں نے، بیٹا یہ کیوں ادھر سے ادھر آپ ہو رہے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ پر، بار اتنا سمجھا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ تو گھر میں انہوں نے ٹیلر کو بٹھا رکھا تھا 15 دن کے لیے کہ پوری فیملی کے کپڑے وہ اچھی طریقے سے سلے۔ ٹیلر گھر میں تھا، سب کے کپڑے بن رہے تھے، فٹنگ چیک ہو رہی تھی، اس طرح سے 15 دن گزر گئے، ٹیلر کا کام ختم ہوا، ٹیلر چلا گیا۔ گھر میں جس بچے کی شادی تھی اس کا گھر ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، فرنیچر اچھے بنا دیے گئے تھے، اچھا بنا دیا گیا تھا، سب کچھ ہوا۔ شادی کے 2-3 دن گزرے اور جیسے ہی نئی آئی ہوئی دلہن گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو بیڈ کے نیچے سے سوئی اور دھاگا ملتا ہے۔ اب یہ مل گیا، اب سارے گھر والے پریشان، یہ کیا چیز ہوگی؟ سیدھے دوڑے بابا کے پاس۔ بابا نے دیکھا تو کہا کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا۔ اب جو چلی دکان بابا کی تو میں بتا نہیں سکتا آپ کو، بعد میں پتا چلا کہ یہ ٹیلر کی مسٹیک کی وجہ سے سوئی رہ گئی ہوگی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ وہم، بلی آگے سے گزر گئی، کہیں مت جاؤ، رک جاؤ۔ یعنی ہم اس طریقے سے شکوک و شبہات و وہم کے عادی بن چکے ہیں۔ سوئی دیکھا تو ٹینشن،
کالا رنگ دیکھ لیا تو ٹینشن، بلی گزری تو ٹینشن، اور پھر ہمیں کہیں سے کوئی پریشانی کا حل سمجھ میں نہیں آتا. کبھی کوئی کہاں پنڈت کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی بابا کے پاس چلا جاتا ہے. حیرت کی بات ہے، اپنی پریشانیوں کا حل گھر میں موجود ہے لیکن اس سے انسان تلاش نہیں کرتا، اور وہ حل ہے قرآن، قرآن اور قرآن. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے اس کتاب کے اندر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جس کا سولوشن نہ رکھا ہو، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس کا حل نہ رکھا ہو. ساری کائنات مل کر کے بھی جو مصیبت دور نہیں کر سکتی، اللہ نے اس کا حل بھی اپنی کتاب کے اندر رکھا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، جس قوم اللہ عز و جل نے یہ کتاب عطا فرمائی، وہ قوم اتنا تو جانتی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، بلندی پر رکھنے والی کتاب ہے، مرنے کے بعد فائدہ پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن جیتے جی اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کا کوئی پلان ہے ہی نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل خود اپنی کتاب کا انٹروڈکشن اس طریقے سے کراتا ہے کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی الی التی ہی اقوم، کہ سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ وہ پالنہار حقیقی فرما رہا ہے جس کی شان خود قرآن بیان فرماتا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیے، ہمارا خالق اللہ، بلکہ ہر شے کا خالق اللہ، اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. زمین بھی اس نے پیدا فرمائی، آسمان بھی اس نے پیدا فرمایا، چاند بھی اسی نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا. اب انسان کو بھی اسی نے پیدا فرمایا. آپ ذرا سوچو، انسان کو کہا جا رہا ہے اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا. ظاہر سی بات ہے کہ پیدا کرنے کے بعد تجھے چلنے کی بھی ضرورت پڑے گی، تجھے معاشرے میں رہنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت پڑے گی، تجھے تجارت کرنے کی ضرورت پڑے گی، تجھے عبادت و ریاضت کی ضرورت پڑے گی، تجھے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کی ضرورت پڑے گی، تیرے ماں باپ ہوں گے ان کے ساتھ پیش آنے کی ضرورت پڑے گی، تیری زبان کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تیرے کو چاہیے. ساری چیزوں کے حوالے سے ایک کتاب اللہ نے عطا فرما دی. اے میرے بندے، میں نے پیدا کیا ہے اور میں تجھے ایک کتاب دے رہا ہوں. اب سن لے، اگر اس کتاب کے ڈائریکشن کو تو فالو کرے گا، اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقے پر تو فالو کرے گا، تو تیری دنیا بھی سنور جائے گی اور تیری آخرت بھی سنور جائے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اگر مختلف موضوعات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کر کے گفتگو کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں ہر موضوع اور ہر ٹاپک اس کے لیے وقت درکار ہے. لیکن آج مجھے آپ کو سمجھانا ہے، دوڑ کا زمانہ چل رہا ہے، بھاگنے کا زمانہ چل رہا ہے. آپ جہاں دیکھیں انسان دوڑتا نظر آئے گا، بھاگتا نظر آئے گا. بڑی عجیب سچویشن ہے، چل بھی نہیں رہا. اب تو نماز میں بھی جلدی جلدی ہو گئی، ہر چیز میں انسان جلدی چاہتا ہے، بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. قرآن نے بھاگنے جیسی فطرت جو ہے انسان کے اندر رکھی ہے، جلد بازی کی فطرت اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے. انسان جلد باز ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اللہ نے انسان کو جلد باز رکھا ہے. کمپٹیشن کا جذبہ بھی انسان کے اندر رکھا ہے. ایک انسان کسی کا مکان دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر میں بنا لوں، کسی کا بنگلہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں، کسی کا ڈیکوریشن دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اس سے بہتر بنا لوں.
مال کے معاملے میں آگے نکل جاؤں، اس کے معاملے میں آگے نکل جاؤں، یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان یہ کوشش کرتا ہے، انسان اس کے سلسلے میں محنت بھی کرتا ہے اور تمنا بھی کرتا ہے۔ اب تو شادیوں کے کھانے میں بھی کمپٹیشن ہے، اس نے 5 ڈش رکھی میں 10 ڈش رکھوں گا، اس نے 10 ڈش رکھی میں 20 ڈش رکھوں گا۔ اور ابھی میں تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں، چند دنوں پہلے ایک شخص اپنے بیٹے کی شادی کے لیے قرض لیا تھا، قرض نہ چکانے کی بنیاد پر خودکشی اس نے کر لی۔ تو فطرت انسانی کے اندر یہ چیز ہے، آگے نکلنا، دوڑنا، کمپٹیشن۔ اب قرآن کہتا ہے کدھر بھاگو، کس طرف جلدی کرو، کس طرف دوڑو۔ تو قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آپ دیکھیں مغفرت حاصل کرنے کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، بخشش کے پروانے کے حصول کو حاصل کرنے کے لیے، بخشش کے پروانے کے حصول کے لیے دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن مزاج بدل گیا، سوچ بدل گئی، انسان اب اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے بھاگتا ہوا نظر نہیں آتا، گناہ کے لیے بھاگتا نظر آ رہا ہے، برائیوں کے لیے دوڑتا نظر آ رہا ہے، برائیوں میں جلدی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے اے بندے، اپنے رب سے مغفرت کی طرف دوڑ، اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کر۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مغفرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ نے جس طرف بھیجنے کا حکم دیا یہ اتنا عظیم سرمایہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب اپنی امت کے لیے، مومنین اور مومنات کے لیے بھی جو تمہیں دعا کرنی ہے وہ یہی کرو، واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، مومنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ آپ جانتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، زارو قطار رو رہے تھے، بسیار رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ آنسوؤں سے بالکل جو ہے ان کا چہرہ تر ہو چکا تھا اور آنسو بہ رہے تھے، گریہ زاری فرما رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں سنو، سفر لمبا ہے اور زیادہ سفر کچھ بھی نہیں، آخرت کا سفر بڑا لمبا سفر ہے، یہاں کتنا جیئیں گے نہیں معلوم۔ ہمارے سمی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھی اسلم سمی کے نام سے بہت مشہور تھے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے درمیان تھے، ابھی ہم سے رخصت ہو گئے۔ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کتنا جی کر جیے گا، 50 60 70 75 سال، اور اس کے بعد انسان اس دنیا سے کچھ کر جاتا ہے۔ لیکن یہی 50 60 70 80 سال کی زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے انسان نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، بلکہ پورا وقت اسی میں خرچ کر دیتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں کہ آخرت کے بارے میں سوچے، جہاں کا سفر بڑا لمبا ہے۔ بلکہ اگر کوئی آخرت کی بات کر دے، موت کی بات کر دے، مولانا کیوں مزہ کرکرا کرتے ہو آپ، یار چین سے جینے دو، ہم عیش میں جی رہے ہیں اور آپ موت و میت کی بات لا کر کے بیچ میں کھڑا کر دیے اور آخرت کی بات لا کر کے بٹھا دیے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کی سچویشن ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے، جن کی نظر اللہ کی کتاب پر ہوتی ہے، جن کی نظر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، جن کی نظر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ پر ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ پڑھے لکھے تھے، صحابہ ان پڑھ نہیں تھے، بہت پڑھے لکھے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فکر ہمیشہ آخرت کی زیادہ رہتی۔
بلکہ میری نظر سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعۃ المبارکہ کا پہلا خطبہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیا تھا، پہلا جمعہ کا خطبہ حضور کا اٹھا کر کے دیکھو، یہ وہ وقت ہے کہ مدینہ منورہ میں صحابہ ابھی پہنچے ہیں، کھانے کا مسئلہ، پینے کا مسئلہ، قیام کا مسئلہ، تجارت کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں، علم کا مسئلہ، یہ سارے مسائل درپیش ہیں، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبے میں یہ نہیں فرما رہے ہیں علم حاصل کرو، تجارت کرو، مکان بناؤ، حالانکہ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت ان چیزوں کی بظاہر ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اسی پر فوکس کیا جاتا، لیکن اللہ اکبر، پہلے خطبے کا جو مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا پہلا خطبہ دیا، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و صلات کے بعد پہلی بات جو فرمائی وہ یہی، سفر لمبا ہے، اس کے لیے زیادہ سفر کی تیاری کرو۔ آپ ذرا سوچو، کیا کبھی یہ خیال آیا کہ ہم قبر میں کب تک رہیں گے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ آپ ذرا سوچو، ہم یہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اتنی تگودو کر رہے ہیں، جہاں بنائی ہوئی چیز بھی ہمارے ساتھ قبر میں نہیں آئے گی، مکان یہیں رہ جائے گا، دکان یہیں رہ جائے گی۔ بڑی پیاری بات کسی حکیم نے کہی ہے، دانا نے کہی ہے، میں نے جب پہلی بار اس بات کو پڑھی تھی تو میری عقل دنگ رہ گئی، اللہ اکبر۔ ایک دانا کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لاتا، اور پھر اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو وہ بناتا ہے، اور زندگی انہی چیزوں کے بنانے میں گزار دیتا ہے، لیکن جس طرح سے دنیا میں آیا تھا کوئی چیز نہیں لایا تھا، جاتا ہے تب بھی کوئی چیز لے کر نہیں جاتا۔ اب آگے کی بات سنیے جو انہوں نے کہا، آتا ہے کوئی چیز لے کر نہیں آتا، جاتا ہے کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، لیکن جو کچھ دنیا میں اس نے جمع کیا اس کا حساب اسے قیامت میں دینا ہوگا۔ آیا کوئی چیز لے کر نہیں، گیا کوئی چیز لے کر کے نہیں، لیکن جو کچھ دنیا میں اس نے جمع کیا اس کا حساب اسے دینا ہوگا، اب چاہے کسی نے بھی جمع کیا ہو۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں جانے والے صحابہ میں سب سے آخر میں جائیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، اس وجہ سے ان کو اپنے مال کا حساب دینے میں تاخیر ہو جائے گی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ مال کمانا کیا گناہ ہے؟ نا، بالکل نہیں، کماؤ، جائز مال خوب کماؤ، لیکن نماز چھوڑ کے نہیں، جھوٹ بول کر کے نہیں، دغابازی کر کے نہیں، غبن کر کے نہیں، حرام کاروبار کے ذریعے نہیں، سود کے ذریعے نہیں، جوئے اور شراب کے ذریعے نہیں، حلال کمائی کماؤ۔ حلال کے ذریعے سے ملنے والی دولت یہ دنیا کے لیے بھی مفید ہے اور آخرت کے لیے بھی مفید ہے۔ حلال کمائی اگر کوئی کماتا ہے تو جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، مسلسل آتے جاتے حضور سے دستے سوال دراز کرتے، مانگتے سرکار مجھے کچھ عنایت فرما دیں، سرکار دے دیا کرتے۔ کئی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ مانگنے کے لیے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کسی برتن کا تذکرہ کیا، سرکار نے فرمایا لے آؤ۔ وہ لے کر کے آئے، سرکار نے آکشن کیا، صحابہ کے درمیان اس پیالے کی بولی لگائی،
ہے کوئی تم میں سے جو اس کو خریدے گا؟ بولی لگی، ایک صحابی نے خرید لیا۔ جو رقم آئی وہ مانگنے کی عادت والے شخص کو سرکار نے دیا، اور وہ رقم دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس سے کلہاڑی خرید اور جنگل میں جا کر کے لکڑیاں کاٹ اور ان لکڑیوں کو بیچ، اور 15 روز کے بعد پھر میرے پاس آنا، اس لیے کہ مانگ کر کھانے سے بہتر ہے کہ محنت کر کے تو کما کر کے کھا۔ وہ چلے گئے۔ 15 روز کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا کیسی بیت رہی ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور روٹی میں لذت تو مل رہی ہے اس لیے کہ محنت سے کما کے جو کھاتا ہوں، لیکن سرکار میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ آقا نے ان کا ہاتھ لیا اور چوم لیا۔ سرکار نے ان کا ہاتھ لیا اور چوم لیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کے اندر انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے جو نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے ہیں۔ اسلام کمائی سے نہیں روکتا۔ ایک تو کمائی غلط طریقے سے، اس سے اسلام روکتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر انسان دولت کے پیچھے بھاگ جائے اور بھاگتا رہے، نہیں۔ اسی لیے قرآن نے مرد کسے کہا تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ارے مرد تو وہی ہیں جن کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ کاروبار میں لگا ہوا ہے انسان، اذان کی آواز آئی، نماز کا وقت ہے، سوچتا ہے کسٹمر 2-3 تگڑے ہیں، اگر اس کو نپٹوں گا نہیں تو نقصان ہو جائے گا، نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا۔ بس یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مال آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ لیکن اگر کاروبار کے اندر مصروف ہیں اور نماز کا وقت ہو چکا اور آپ نے نماز کو اہمیت دی اور کاروبار کی فکر نہ کی، اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، میں اگر تجارت کروں تو بھی نہ کروں تو بھی میرا مولا ہی مجھے روزی دینے والا ہے، میں نماز چھوڑوں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ نے روزی کی طرف توجہ دینے کی بجائے، رزق کی طرف توجہ دینے کی بجائے رزاق کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، تو پھر میرا کریم آپ کی طلب سے زیادہ اور آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں اچھائیاں بھی ہیں، دنیا میں برائیاں بھی ہیں، ہمارا دامن گناہوں سے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارا دامن گناہوں سے آلودہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کوئی بھی یہاں گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، رسولان عظام، اللہ عز و جل نے ان کو معصوم رکھا، یہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ باقی ہر کوئی اگر یہ تصور کرے کہ وہ گناہ سے بچ جائے، ہاں اللہ عز و جل جسے بچا لے وہ بچ سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ انسان گناہ کے اندر ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی نافرمانی چھوٹے بڑے گناہ کی شکل میں اس سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اب پروردگار قیامت کے دن اگر حساب لے گا تو ہم کیسے حساب دے سکیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا
اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، نیکی کے کام کی طرف دوڑو، جن کاموں کی وجہ سے اللہ عز و جل بخشش فرما دیتا ہے ان کاموں کی طرف بڑھو، ان کاموں میں جلدی کرو۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہ میں تو جلدی کرتے ہیں، نیکی میں جلدی کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ نیکی کا کوئی کیش ریٹرن ہمیں نہیں ملتا، گناہ میں لذت ملتی ہے، گناہ کے اندر ارمان پورے ہوتے ہیں، گناہ کے اندر شوق پورا ہوتا ہے، لیکن نیکی کا بظاہر کوئی کیش ریٹرن ہمیں نہیں ملتا، اس لیے نیکی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی نیکیاں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جہاں ہم سے نیکی سرزد ہوئی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کے اندر سستی قطعی طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مقدس مہینہ چل رہا ہے، آنے والا مہینہ اس سے زیادہ مقدس ہے۔ اللہ اکبر، ہم مغفرت کی طرف دوڑیں، ہم اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے بخشش کے پروانے کے حصول کی طرف دوڑیں۔ اور اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے کہ دوڑو اس طرف، جہاں مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا، جہاں بخشش کے پروانے کے حصول کا حکم دیا گیا اور اس میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا، وہیں پروردگار جل جلالہ نے یہ بھی فرمایا اگر تم جلدی نہیں کرتے، اگر تم آرام آرام سے سوچتے ہو کل توبہ کر لوں گا، کل بخشش کی بھیک مانگ لوں گا، بڑی رات کو مانگ لوں گا، تو اللہ فرماتے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، تم نیکی کرنے میں اور مغفرت کے حصول میں جلدی نہیں کرتا، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وہ حساب بھی جلدی لینے والا ہے، وہ چھوڑے گا نہیں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی وجہ سے صحابہ حساب سے ڈرتے تھے، صحابہ اللہ کی پرسی سے ڈرتے تھے، صحابہ قیامت کے دن سے ڈرتے تھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں۔ قیامت میں بندہ چاہے گا مجھے زندگی دوبارہ ملے، میں پھر عمل کر لوں گا، میں نیکی کر لوں گا، ارجعی، میرے مولا مجھے لوٹا دے زمین پر تاکہ میں پھر سے نیکی کروں۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی تھی؟ میں نے ایک لائف تجھے دی تھی تاکہ تو نیکی کر لے، تو نے وہ اپنی عمر کو گنوا دیا، تو نے برائیوں میں زندگی گزار دی، تو نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم کے دلوں سے نیکیوں کا جذبہ سرد پڑتا جا رہا ہے، گناہوں کا جذبہ اس حد تک ہو چکا کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، گناہ اللہ اللہ چھوٹا کوئی نہیں سمجھ رہا، بلکہ گناہوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، جوان ڈوب رہے ہیں، بوڑھے بھی ڈوب رہے ہیں، اور اللہ خیر فرمائے عورتیں بھی ڈوب رہی ہیں۔ حالات اتنے بد سے بدتر ہو چکے ہیں کہ اس کا کہنا، اس کے حوالے سے کچھ کہنا مشکل ہو رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف جلدی کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا دوڑو، جلدی کرو اللہ سے مغفرت حاصل کرنے کی طرف، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی طرف۔ یاد رکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، کیفیت یہ تھی جاں بلب تھے، اللہ اکبر، آنسوؤں سے آپ کا بدن، آپ کا چہرہ بالکل تر تھا، آنسو بے پناہ نکل رہے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو سیدنا فاروق اعظم کے لخت جگر تھے، انہوں نے اپنے والد کے سر مبارک کو اپنے زانوں پر رکھا اور روتے ہوئے والد سے عرض کیا ابا جان کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو ایک ہی جواب دیا بیٹا سفر لمبا ہے اور زیادہ سفر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے حضرت عبداللہ نے فرمایا اے میرے لخت جگر میرے سر کو زمین پر رکھ دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ زمین پر جیسے ہی رکھا گیا تو کہنے لگے اے عمر تو امیر المؤمنین کہلاتا تھا، دنیا تجھے امیر المؤمنین کہتی ہے، سن لے اگر اللہ نے تجھ پر رحم نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ آپ ذرا سوچو کون کہہ رہے ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وزیر بنایا، جن کی نیکیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا
آسمان کے تاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہیں وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دہی کے تصور سے اور جواب دہی کے تصور سے اس طرح سے رو رہے ہیں، اس طرح سے پریشان ہیں، اور ہم تو سمجھتے ہیں آنکھ ہماری ہے، زبان ہماری ہے، پیر ہمارے ہیں، ہاتھ ہمارے ہیں، ہم جو چاہے کریں، کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ آنکھ سے جو چاہو دیکھو، پیر سے جہاں چاہو چلے جاؤ۔ جانتے ہو آپ، مجھے اس وقت حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ کون حضرت عروہ ابن زبیر؟ یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چہیتے عاشق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے پیر میں آکلا پڑ گیا۔ طبیب نے کہا عروہ تمہارے پیر کو کاٹنا پڑے گا۔ توجہ چاہوں گا، اگر یہ ایک واقعہ بھی آپ نے ذہن میں محفوظ کر لیا اور اسے محفوظ کر کے یہاں سے آپ سوچ کو درست کر کے اگر اٹھے تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا بہتر ثابت ہوا، اور انشاءاللہ آپ اگر اس پر عمل اور سوچ کو درست کر لیں گے تو ہو سکتا ہے یہ سوچ کا درست ہونا میری نجات کا سامان بن جائے۔ عروہ ابن زبیر سے طبیب نے کہا کہ پیر کاٹنا پڑے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے کاٹ ڈالو۔ طبیب نے کہا اگر نہیں کاٹیں گے تو پورے بدن میں زہر پھیل جائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا کاٹ دو، کوئی پرابلم نہیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا، طبیب نے کہا کہ اگر میں ڈائریکٹ پیر کاٹوں گا تمہیں بہت تکلیف ہوگی، تھوڑی سی شراب پی لو، شراب کے نشے میں تم مست ہو جاؤ گے اور میں تمہارے پیر کو کاٹوں گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے فرمایا جان تو دے سکتا ہوں لیکن جسے میرے رب اور اس کے حبیب نے حرام فرما دیا میں اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ پھر طبیب نے کہا میں ایک ایسی دوا آپ کو دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور اسی حال میں آپ کے پیر کو کاٹ لوں گا تاکہ آپ کو درد نہ ہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں ہوش میں رہوں گا اور مکمل ہوش میں رہوں، اس میں تم میرے پیر کو کاٹو، مجھے تکلیف ہوگی اور میں اس تکلیف پر صبر کروں گا تو مولا مجھے بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کاٹا گیا۔ جب پیر کاٹ دیا گیا تو زخم پر جب مرہم رکھا گیا تو حضرت عروہ ابن زبیر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ طبیب نے روتے ہوئے دیکھا تو حضرت عروہ ابن زبیر سے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ درد شدید ہوگا، میری بات مان لیتے تو آج رونے کی نوبت نہ آتی۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میں درد سے رو رہا ہوں؟ نہیں، یہ میرے شکر کے آنسو ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ میرے شکر کے آنسو ہیں۔ طبیب نے کہا شکر کے آنسو؟ کہا ہاں۔ اب جملہ سنیے کیا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ہاتھوں میں لے کر طبیب سے کہتے ہیں قیامت میں یہ پیر گواہی دے گا کہ اس پر چل کر میں کبھی گناہ کے راستے پر نہیں گیا ہوں، کبھی گناہ کے راستے پر نہیں گیا۔ یہ پیر گواہی دیں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ زبان گواہی دے گی، یہ آنکھ گواہی دے گی، سب بولیں گے قیامت کے دن۔ یہاں تک کہ یہ اسکین، اس کو بھی اللہ بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ تو اسکین والے اللہ کی بارگاہ میں اسکین والے اسکین سے کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ قرآن کہتا ہے
جل سے کہا جائے گا کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو، کیوں بول رہی ہو؟ اسکین سے کہا جائے گا تو اسکین کہے گی انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، آج بے خوف و خطر دامن پر گناہوں کے دھبے لگا رہے ہیں، جس نے اتنی بڑی زندگی عطا فرمائی، ذرا سوچو تو صحیح، آنکھ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا، زبان جیسی چیز کوئی نہیں دے سکتا، ہاتھ جیسی نعمت کوئی نہیں دے سکتا، سننے جیسی طاقت کوئی نہیں دے سکتا، چلنے جیسے پیر کوئی نہیں دے سکتا، آپ ذرا سوچو دھڑکنے والے دل جیسا دل کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے یہ سب کچھ اتنی قیمتی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا قیامت کے دن حساب نہیں لے گا ہم سے؟ لیکن ہم بھول چکے ہیں، ہم بھول چکے ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کا خیال ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہاں انتظام اس دنیا میں رہنے کا بھی ایسا کرتے ہیں جیسے پرماننٹ یہاں رہیں گے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بچے حافظ بن رہے ہیں، یہ مدرسوں کی کیا ضرورت، یہ حافظ بنانے کی کیا ضرورت، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہی وہ بچے ہیں جو مصلی پر کھڑے رہ کر پورا قرآن سننے کی سعادت آپ کو عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ نماز کے اندر پورا قرآن نہ سنائیں تو آپ کے پاس تو اتنا وقت ہی کہاں ہے کہ سورہ فاتحہ بھی صحیح طور پر گھر جا کر کے پڑھ سکیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو اور غور کر کے اپنے آپ سے پوچھو کہ ماہ رمضان المبارک میں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ قرآن ختم کرتے ہوں، اس کے علاوہ 11 مہینے قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچوں سے کئی گنا بہتر یہ بچے ہیں جن کی صبح بھی ہوتی ہے تو قرآن کے سائے میں، جو رات کو سوتے بھی ہیں تو قرآن کے سائے میں، جو نیند میں بھی گنگناتے ہیں تو قرآن کی آیتیں۔ یہ بچے، میں سمجھتا ہوں کہ جن ماں باپ کے یہ بچے ہیں وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن حافظ کے ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جیسے لباس کا تصور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جب حافظ کے ماں باپ کو وہ لباس پہنایا جائے گا، اس وقت حافظ کے ماں باپ پوچھیں گے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کہ مولا یہ قیمتی لباس ہمیں کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ جواب میں ان سے کہا جائے گا تم نے جو تمہارے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، انہوں نے قرآن حفظ بھی کیا، اس پر عمل بھی کیا، اس کے عوض کے اندر آج تمہیں یہ لباس عطا کیا جا رہا ہے۔ یہ آخرت کا بہت بڑا کام ہے۔ حافظ بنانا، عالم بنانا، قاری بنانا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میرا پیغام آپ کو بس اتنا سا ہے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، جلدی کرو، اس راستے کی طرف چلو جس راستے کی طرف چلنے کے بعد اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے مغفرت بھی طلب کرو، بخشش بھی طلب کرو، اور خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ماہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت استغفار قطعی طور پر نہ بھولیں، اس لیے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے استغفار کے حوالے سے اولیاء کی کیفیت کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، کہ وہ اللہ والے سحری کے وقت اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے مغفرت مانگو، معافی مانگو، رو، آنسو بہاؤ،
کچھ لوگ تو اتنے ظالم میں جو کہتے ہیں یار میرے آنسو ہی نہیں نکلتے، تو فرمایا گیا بدبختی کی 5 علامتیں ہیں۔ ایک انسان شقی ہے، بد نصیب ہے، اس کی علامتیں 5 بتائی گئیں۔ ان میں سے پہلی علامت یہ بتائی گئی جمود العین، جس کی آنکھیں بہتی نہ ہوں، خشک ہو چکی ہوں، آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے میں تو بہت مضبوط دل کا آدمی، اپنے آنکھوں سے تو جلدی آنسو نہیں نکلتے۔ یہ آنسو کا نہ نکلنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اس لیے رو، خوب رو، اللہ والے روتے رہے، نیکی کر کے روتے رہے، اللہ کی فرما برداری کر کے روتے رہے۔ اور جب بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے۔ بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ میں مدینہ منورہ کے سفر میں تھا، مکہ مکرمہ سے میں نکلا، میرے استاد گرامی کو میں نے فون کیا، میں نے کہا حضرت مدینہ کے سفر پر ہوں، دعا فرمائے اللہ مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا تو کوشش کرنا کہ آنکھ سے کچھ آنسو نکلیں، آرٹیفیشل نہیں، جبرن نہیں، دل ہی سے کیفیت کچھ ایسی بن جائے کہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر آنسو نکل جائیں، اس لیے کہ یہ بھی مقبول حاضری کی علامت ہے۔ اور اس کے بعد کے جملے نے مجھے بہت تڑپایا، انہوں نے کہا حضور کسی کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتے، حضور کسی کے آنسو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے آنسو کو نہیں دیکھ پاتی تو رحمت للعالمین اپنی امت کے آنسو کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ مقدس مہینے ہمیں اسی لیے عطا کیے گئے تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، بری عادتوں سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت حاصل کریں، اللہ سے بخشش کا پروانہ حاصل کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں یہی کلمات خیر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی غرض سے آج یہاں پر حاضر آیا، اور مجھے آپ لوگوں سے ملنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر مجھے قلبی مسرت ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس مقدس ماہ کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔